السلام علیکم، میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لہٰذا کہانی کو پورا سنیے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ڈر کہانی کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری کہانیاں اسی طرح سے ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج کو لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ نعمان ایک بہت ہی ہینڈسم اور خوبصورت لڑکا تھا۔ اس وقت وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ نعمان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور نعمان کی بڑی بہن نے ہی اسے ماں بن کر پالا تھا۔ اس کے علاوہ نعمان کی صرف ایک خالہ تھی جنہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان دونوں بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھا تھا۔ نعمان کی بہن کا نام ماہا تھا، لیکن نعمان کو بڑی امید تھی کہ خالہ اپنے بیٹے شیراز کے لیے ماہا کا رشتہ مانگ لیں گی، لیکن خالہ نے اپنے بیٹے شیراز کو ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور رشتے کی بھی کوئی بات نہیں کی، جس کی وجہ سے نعمان کو کافی مایوسی ہوئی تھی۔ خیر، وقت اسی طرح سے گزرتا گیا۔ نعمان اس قدر خوبصورت اور ہینڈسم تھا کہ پوری یونیورسٹی میں لڑکیاں نعمان پر مرتی تھیں، لیکن نعمان نے کبھی کسی لڑکی کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ نعمان کی بہن نعمان سے 10 سال بڑی تھی، لہٰذا اب اس کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ نعمان نے اس کو بارہا کہا کہ ہم آپ کا رشتہ کہیں اور دیکھ لیتے ہیں، لیکن ماہا نے کہا کہ نہیں، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ تم میرے بھائی کم اور بیٹے زیادہ ہو، بس میں اپنی ساری زندگی صرف تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد میں تمہیں اکیلا کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتی۔ نعمان کو اپنی بہن پر بہت ترس آتا تھا کہ اس کی بہن نے اس کی خاطر شادی نہیں کی، اور اسے یہ احساس مسلسل ستاتا تھا، اور اس احساس کے ستانے کے ساتھ اسے اپنی خالہ پر شدید غصہ بھی آتا تھا۔ وہ اکثر اپنی خالہ کے گھر جانے سے ایوائڈ کرتا تھا، جبکہ ماہا نے اپنی خالہ کے ساتھ بہت اچھے طریقے کی دعا سلام رکھی ہوئی تھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ نہیں مانگا، وہ صرف دل و جان سے اپنے بھائی کی پرورش پر دھیان دے رہی تھی۔ اس وقت اس کا بھائی یونیورسٹی میں جس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا، اس کے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہوئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام شیلا تھا۔ شیلا جب بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں آتی تو سب لڑکوں کے دل ہائے ہائے کرنے لگ جاتے، اور انہی لڑکوں میں ایک دل نعمان کا بھی تھا۔ نعمان خود نہیں جانتا تھا کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کا دل اتنا بے قرار کیوں ہوتا ہے۔ اگر یوں کہیں کہ نعمان اپنا سب کچھ شیلا پر ہار بیٹھا تھا تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن شیلا کسی بھی لڑکے کو دیکھتی تک نہیں تھی۔ وہ یہاں پر صرف پڑھنے کے لیے آئی تھی اور اس کی پوری توجہ صرف اپنی پڑھائی پر تھی۔ ہاں، شیلا ایک شوخ اور چنچل خوبصورت لڑکی تھی۔ گورا رنگ، لمبا قد، پتلی سی سراہی جیسی گردن اور بڑی بڑی آنکھیں، یہ سب چیزیں تھیں جو شیلا کو دوسری لڑکیوں سے ممتاز کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شوخی ادائیں۔ وہ بہت زیادہ بات چیت کرنے والی، کھل کھلا کر زوروں سے ہنسنے والی اور دوسرے لوگوں کو جگتے مارنے والی لڑکی تھی۔ یہ چیزیں بعض دفعہ بہت سے لڑکوں کو غلط فہمی کا شکار بھی کر دیتی تھیں، لیکن اصل میں شیلا صرف اپنی ہی طرح کی تھی۔ وہ صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دیتی تھی اور اپنی زندگی کو انجوائے کرتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، نعمان کا دل شیلا کی طرف مکمل طور پر جھکتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک دن شیلا کو ڈپارٹمنٹ میں روکا اور کہا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیلا نے کہا، جی کیجیے۔ اس نے کہا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ تو شیلا نے کہا، اوہ، اتنی خاص انفارمیشن دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، ایسی انفارمیشن دیتی رہا کریں، ذرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ شاید یہ اس کا فری ہو کر نعمان کو جواب دینا تھا، جس کی وجہ سے نعمان کی جرأت تھوڑی سی اور بڑھی، تو نعمان نے اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا، اوہ، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ راستہ دیجیے مسٹر، میری کلاس کو دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی ہی بے اعتنائی سے اپنا راستہ تبدیل کیا، جبکہ نعمان کو یہ توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ نعمان، جس پر تمام یونیورسٹی کی لڑکیاں مرتی تھیں اور اسے اپنا ہمسفر بنانے کے لیے بے قرار تھیں، نعمان نے جب ایک لڑکی کے ساتھ خود اظہار محبت کیا تو اس نے اسے برے طریقے سے ٹھکرا دیا، بلکہ کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اس نے سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں لیا اور منہ پر ہی انکار کر دیا۔ خیر، وہ اسے اس کی شوخی ادائیں اور اس کا ایک اسٹائل سمجھ کر معاف کر گیا، اور اس نے کہا کہ
ایک دفعہ پھر اظہار محبت کروں گا. اگر اتنی خوبصورت ہے تو تھوڑا سا نخرہ اور انکار تو اس پر جچتا ہے. وہ کچھ دن سوچتا رہا اور ایک دفعہ پھر اسے ڈپارٹمنٹ کے باہر روک لیا. وہ جا رہی تھی، دوسری طرف مڑی تو وہ ادھر سے آگے آ گیا اور اس نے کہا، آج میری بات سنے بغیر تم جا نہیں سکتی. شہلا ایک دم تپ گئی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور اس نے کہا، اے مسٹر، کیا بدتمیزی ہے، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو اس نے کہا، صرف تمہیں تم سے چاہتا ہوں اور اس بات کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں. دیکھو مسٹر، یہ یونیورسٹی ہے اور یہاں پر میں پڑھنے کے لیے آتی ہوں. تم اپنے یہ فضول قسم کی باتیں کہیں اور ٹرائی کرو، مجھ پر اثر ہونے والا نہیں ہے. اور ویسے بھی مجھے تم ایک آنکھ نہیں بھاتے اور جو لوگ مجھے پسند نہیں آتے میں ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. محبت تو بہت دور کی بات ہے، لہٰذا اپنا رستہ لو. وہ یہ کہہ کر پلٹنے لگی تو ساتھ ہی نعمان نے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا. ایک دم شیلا مڑی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ نعمان کے منہ پر رسید کیا. پورا ڈپارٹمنٹ اس وقت ان دونوں کا یہ تماشا دیکھ رہا تھا. شیلا کی دوست نے شیلا کو کہا کہ چلو نکلو یہاں سے، بلا وجہ کا تماشا مت بناؤ. اس نے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چل پڑی. نعمان ہکا بکا اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ شیلا اسے تھپڑ کیسے مار سکتی ہے، اس کی محبت کا جواب اس قدر نفرت میں. یہ سوچ کر وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ پچھتایا تھا کہ اس نے اس سے یہاں پر اظہار محبت کیا ہی کیوں. اس کے بعد نعمان اپنے گھر چلا گیا. اس کی بہن نے اس کو کہا کہ آج بہت دیر سے آئے ہو، خیر تو ہے؟ نعمان نے بڑی ہی بے اعتنائی سے اپنی بہن کو جواب دیا کہ آج یونیورسٹی میں کچھ ایکسٹرا کلاسز تھیں. پھر اس کی بہن ماں نے پوچھا کہ کھانا لگا دوں، تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے آج. تو نعمان نے کہا، مجھے بالکل بھوک نہیں، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے ڈسٹرب مت کریے گا. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اس کا دل اس کے قابو میں نہیں تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ شیلا ہر وقت اس کے ساتھ ہو، لیکن شیلا نے تو آج اس کے منہ پر نفرت کی مہر ثبت کر دی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہر طرح سے صرف شیلا کا ہو چکا تھا. وہ کسی بھی طرح اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہی سوچ اس کے دماغ میں پلتی رہی. یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی. صبح فجر کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے جا نماز اٹھایا اور نماز پڑھنے اللہ کے حضور حاضر ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ ایک محبت ہی تو مانگی تھی. اللہ سے شکوے کرنے لگا کہ پہلے اے اللہ، تو نے میرے والدین چھین لیے، میری بہن گھر میں کنواری بوڑھی ہو گئی، خالہ نے رشتہ تک نہیں مانگا، اور اب جب مجھے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو اس نے میرے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا. میں اتنا حسین و جمیل نوجوان، ساری یونیورسٹی کی لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں اور میں جس پر مر مٹا، تو نے اس کے دل میں میرے لیے ذرا بھی رحم نہیں ڈالا. اور اگر اس کے دل میں میری محبت ڈالنی نہیں تھی تو اسے میرے سامنے ہی کیوں لے کر آیا؟ وہ ابھی نماز پڑھتے اللہ سے یہ گلے شکوے کر رہا تھا کہ ایک دم پھر سے اس کے ذہن میں شیلا کا خیال آ گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ شرمندہ ہوتا شیلا کے خیال کو جھٹک کر نماز مکمل کرنے لگا. نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ سے سو گیا. آج ماہا بہت پریشان تھی. دن کے 10 بج چکے تھے لیکن ابھی تک اس کا بھائی اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا. اس نے دروازہ کھولا اور آہستہ سے جا کر دیکھا تو اس کا بھائی گہری نیند میں سو رہا تھا. اس نے اس کو ہلکی آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کی کہ اٹھو، یونیورسٹی نہیں جانا. جیسے ہی وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ایسا لگا جیسے کسی انگارے پہ ہاتھ رکھ لیا ہو. وہ بخار میں تپ رہا تھا. اس کی بہن بہت زیادہ پریشان ہو گئی. فوری طور پر اسے اٹھایا، ہلکا سا ناشتہ کرایا اور دوائیاں دی. اس کا بھائی اسے کچھ دنوں سے کافی زیادہ ٹینشن میں نظر آ رہا تھا. پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا وہ یونیورسٹی بھی نہیں گیا تھا اور اب ایگزام سر پر تھے. ماہا پریشان تھی کہ ساری زندگی کی تربیت کہیں غارت نہ ہو جائے. وہ اس سے بار بار پوچھتی تھی کہ نعمان میرے بھائی، مجھے بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا کوئی ٹینشن ہے، کیا پڑھائی مشکل لگ رہی ہے؟ لیکن نعمان کیا بتاتا کہ وہ ایک لڑکی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے. اس نے جو یہ سوچا تھا کہ وہ پڑھ کر اپنی بہن کو اس ملک سے باہر شفٹ کر دے گا اور ایک سکون کی زندگی گزارے گا، اب وہ سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے. جب سے عشق نے اس کے دل پر دستک دی تھی وہ پاگل سا ہو گیا تھا. اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. اب وہ صرف اس کوشش میں تھا کہ کسی بھی طرح شیلا کو حاصل کرنا ہے، اور اسی کوشش میں اس نے ایک الٹے راستے کی طرف جانے کی سوچی. اور یہ الٹا راستہ کالا علم تھا. اب اسے کسی ایسے عامل کو ڈھونڈنا تھا جو اس کا عشق حاصل کرنے کے لیے اس میں اس کی مدد کرے.
اس نے بہت زیادہ تلاش کیا اور پھر اس کے ایک دوست نے اس کو بتایا کہ ویسے تو میں ان کاموں میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن بہت پہلے میں نے ایک بابا کو ایک جگہ پر بیٹھے دیکھا تھا اور اس کی کافی مشہوری بھی سنی تھی۔ ہاں، اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کام کر بھی پائے گا یا بس باتیں ہی تھیں۔ تو نعمان نے فوری طور پہ اپنے دوست جنید سے کہا، پلیز مجھے اس کے پاس لے جاؤ، تم نے اسے کہاں بیٹھے دیکھا تھا؟ اس کے دوست نے اسے ایک دفعہ پھر کہا کہ سوچ لو، یہ راستے بہت کٹھن ہوتے ہیں، یہ کام آسان نہیں۔ اس نے کہا، میں شیلا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بہت ڈھونڈا لیکن وہ بابا اسے ملا نہیں۔ ادھر اس کی بہن بہت زیادہ پریشان تھی۔ نعمان کی بہن ماہا نے اس پر بے حد زور دیا کہ ایگزامز کے بعد فوری طور پر ملک سے باہر جا کر کچھ کورسز کر لو تاکہ تمہارا مستقبل روشن ہو سکے۔ نعمان کے دل میں صرف شیلا ہی شیلا تھی۔ اس نے اپنی بہن کو بارہا منع کیا کہ وہ ملک سے باہر جا کر تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی بہن نے اپنی پچھلی زندگی کے سارے احسانات گنوا کر نعمان کو مجبور کر دیا کہ وہ ملک سے باہر جائے۔ صرف 1 سال ہی کی تو بات ہے۔ نعمان بھی مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ 1 سال میں کیا ہی بگڑ جائے گا، 1 سال میں تو شیلا کی پڑھائی ہی کمپلیٹ ہوگی، اور جب تک اس کی یونیورسٹی کمپلیٹ ہوگی وہ باہر سے کورسز کر کے پاکستان واپس آ جائے گا اور شاید پھر کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب جوائن کر لے اور اس طرح شیلا کا دل بھی پگھل جائے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی بہن ماہا کی بات مان لی اور پڑھنے کے لیے UK چلا گیا۔ وہاں پہ تقریباً وہ 1 سال رہا، رنگ برنگی لڑکیوں سے واسطہ رہا، دوستیاں رہیں، لیکن اسے آج بھی صرف شیلا کا ہی خیال تھا۔ اس کے دل و دماغ پر اگر کسی کا قبضہ تھا تو وہ شیلا تھی، لیکن شیلا کو تو کبھی وہ بھولے سے بھی یاد نہیں آیا تھا۔ 1 سال کے بعد جب اس نے US میں اپنا کورسز کمپلیٹ کر لیے تو وہ ملک واپس آیا اور فوری طور پر دوسرے ہی دن یونیورسٹی گیا تو اسے پتہ چلا کہ یونیورسٹی تو شیلا نے کب کی چھوڑ دی ہے۔ وہ انتہائی پریشان ہوا کہ اس کے پاس تو شیلا کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، وہ شیلا کو کہاں ڈھونڈے گا۔ اس کی بہن ادھر گھر میں پریشان تھی کہ میرا بھائی باہر سے آتے ہی بجائے نوکری ڈھونڈنے کے کن چکروں میں پڑ گیا ہے، بار بار یونیورسٹی کا رخ کیوں کر رہا ہے۔ جیسے ہی نعمان گھر میں انٹر ہوا تو ماہا نے کہا، کیا بات ہے نعمان، کیا تمہارا پروفیسر بننے کا ارادہ ہے جو بار بار یونیورسٹی کے چکر لگا رہے ہو؟ یہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب جوائن کرنے کے بجائے تم پروفیسر بننا چاہتے ہو؟ تو نعمان نے فوری کہا، ارے نہیں آپی، میں تو ذرا اپنے دوستوں سے ملنے گیا تھا۔ ماہا نے کہا، بھاڑ میں جائیں ایسے دوست جو تمہارے مستقبل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد کوئی اچھی نوکری کر لو تاکہ میں تمہاری شادی کروں اور میرے تمام فرائض پورے ہو جائیں۔ میں اب اکیلے رہ رہ کر اس گھر میں تھک گئی ہوں، ویسے بھی شاید اب میری عمر ہوتی جا رہی ہے، مجھ سے سارے گھر کے کام اکیلے نہیں ہوتے۔ تو فوری طور پر نعمان ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیوں آپی، آپ میری بیوی کو نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی ہیں؟ تو ماہا نے بڑے پیار سے اپنے بھائی کے سر پر ایک چپت لگائی اور کہا، ہاں تو اور کیا، اتنی دیر میں نے تمہاری خدمت کی ہے، کیا کچھ سال تمہاری بیوی میری خدمت نہیں کر سکتی؟ تو نعمان کہہ کے لگانے لگا، ارے ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، بشرطے یہ کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا گوارا کر لے۔ تو ماہا نے گھور کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، تو یہ بات ہے، ابھی تو موصوفہ آئی بھی نہیں اور آپ کی باتیں شروع ہو گئیں۔ نعمان کہہ کے لگانے لگا اور کہنے لگا، جب کوئی آئے گی تو پھر دیکھیں گے۔ ماہا نے کہا، جب کوئی آئے گی نہیں، نوکری کہیں نہ کہیں جوائن کرو اور فوری طور پر تمہاری شادی کر دوں گی۔ اتنی دیر میں گھر میں فون کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی ماہا نے فون اٹھایا تو اس کی خالہ کا فون تھا، وہ خالہ جس کو نعمان بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ماہا تو ان کے گھر مہینے 2 مہینے کے بعد چکر لگا لیا کرتی تھی۔ خالہ کا بھی ان کے گھر میں آنا جانا تھا، لیکن نعمان خالہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ آج بھی نعمان کے دل سے وہ بات نہیں گئی تھی کہ خالہ نے ہمارے ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم دونوں بہن بھائیوں کو بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ میری بہن کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے لے لیتی؟ آج وہ بھی کہیں باہر کے ملک میں سیٹل ہوتی اور شاید میں بھی۔ خیر، اس خیال کو دماغ سے جھٹک کر وہ آرام سے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ماہا نے فون سنا تو خالہ کو کہنے لگی، جی خالہ، ہم ضرور آئیں گے۔ نعمان نے پوچھا، کیا ہوا، کیا کہہ رہی تھی آپ کی خالہ؟ تو ماہا نے کہا، خالہ نے گھر پہ ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا ہے، وہ دعوت کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے چھوٹے بیٹی کی شادی ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہوئی ہے نا، اور تم بھی ابھی US سے آئے ہو۔ ویسے تو میں جاتی رہتی ہوں ان کے گھر، لیکن یہ خاص دعوت صرف تمہارے لیے رکھی ہے۔ نعمان نے ایک طنزیہ سا کہکا لگایا اور کہا،
اگر اتنا ہی پیار تھا تو پھر آپ کا رشتہ مانگ لیتی اپنے بڑے بیٹے کے لیے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہمیں بالکل تنہا چھوڑ کر اب ان کو ہم پر پیار آ رہا ہے، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی جینا سیکھ گئے ہیں، اب ان پر بوجھ نہیں بنیں گے، تو لہٰذا مراسم بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماں نے کہا بری بات، وہ ہماری خالہ ہیں، ہماری ماں کی بہن، ایسے نہیں کہتے، اور یہ تم میں اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ لوگوں سے پیار کرنا سکھایا ہے۔ تو فوری طور پر نعمان نے کہا پیار ہی کو تو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ماں نے کہا کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا ارے کچھ نہیں۔ اگلے دن شام کو دونوں بہن بھائی بن ٹھن کر اپنی گاڑی میں خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ خالہ نے نعمان کی خوب زیادہ بلائیں لیں اور بہت ہی پیار سے ان کو گھر میں ویلکم کہا، اور اس کے بعد خالہ نے اپنی بہو کو آواز لگائی کیونکہ اس کی بہو سے نعمان نہیں ملا تھا۔ خالہ نے کہا آ جاؤ، میرے خاص مہمان آ گئے ہیں۔ آواز لگانے کی دیر تھی کہ تھوڑا سا نعمان ٹھٹکا، کیونکہ اپنی بہو کا نام جو خالہ لے رہی تھی وہ نعمان کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو کو پھر پکارا، شیلا اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو بیٹا؟ تو شیلا کی آواز آئی، جی آئی امی۔ یہ آواز سننی تھی کہ ایسا لگا جیسے نعمان کے دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ شیلا سیڑھیاں اترنے لگی تو نعمان کی نظر وہاں پڑی اور ایسا لگا کہ زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی، یعنی کہ آج اتنے عرصے کے بعد اس نے جس کو دیکھا، یعنی کہ آج اتنے عرصے کے بعد اسے اپنی محبوبہ کا دیدار بھی ہوا، تو کسی کی بیوی کے روپ میں۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی۔ شیلا تو اس کے دل و دماغ پر مکمل قبضہ کر کے بیٹھی تھی، لیکن شیلا کسی اور کی ہو چکی تھی، یہ تو نعمان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جیسے ہی شیلا سیڑھیاں اترنے لگی تو اس کے بھی قدم ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ وہ نعمان کو اچھی طرح سے جانتی تھی، کیونکہ یونیورسٹی میں اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جس کو اس نے کبھی تھپڑ مارا ہو۔ خیر، اس نے خود کو بہت نارمل رکھنے کی کوشش کی اور آ کر ماہا اور نعمان کو بڑے اچھے سے سلام کیا۔ نعمان کے منہ سے تو لفظ ہی برآمد نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے وعلیکم السلام کہا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنا فون پکڑتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ ماہا نعمان کو روکتی رہ گئی اور نعمان ان کے گھر سے چلا گیا۔ خالہ بہت پریشان ہو گئی کہ نعمان کو اچانک کیا ہوا، لیکن شیلا جانتی تھی کہ اس سے برداشت نہیں ہوا کہ میں کسی اور کی بیوی بن گئی ہوں۔ خیر، شیلا نے ایک طنزیہ ہنسی کیونکہ اسے ویسے بھی نعمان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اب وہ مطمئن تھی اور مطمئن ہو کر ماہا سے باتیں کرنے لگی۔ بہت تعریف کرتی ہیں خالہ آپ کی، خالہ بہت پیار کرتی ہیں آپ دونوں بہن بھائیوں سے۔ تو ماہا نے کہا ہاں، خالہ ہماری ماں جیسی ہی تو ہیں۔ خیر، تم بتاؤ کہ تمہاری خالہ کے گھر میں کیسی گزر رہی ہے؟ تو ہنسنے لگی، کہتی ابھی تو 2 ہی مہینے ہوئے ہیں، بہت اچھی گزر رہی ہے، اپنے گھر کی یاد بالکل نہیں آتی۔ آنٹی واقعی بہت اچھی ہیں۔ اچھا، اور ہمارا بھائی تمہیں کیسا لگا؟ تو اس نے کہا ناصر تو آنٹی سے بھی زیادہ اچھے ہیں، بہت ہی پولائٹ ہیں اور بہت ہی سافٹ اسپوکن۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا۔ اسی طرح باتیں کرتے کراتے وقت کافی گزر گیا، لیکن نعمان واپس نہیں آیا۔ ماہا نے بارہا اپنے بھائی کو فون کیا، لیکن فون بھی مسلسل بند آ رہا تھا۔ خیر، پھر خالہ نے ماہا کو گھر چھڑوا دیا۔ ماہا ساری رات نعمان کا انتظار کرتی رہی، لیکن نعمان گھر واپس نہیں آیا۔ ماہا کافی پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نعمان اپنے دوست کی طرف تھا، جو کہ اس سے کہہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس بابا کا پتہ کرو، میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری شیلا کسی اور کی بیوی بن جائے۔ اس کے دوست نے اسے بہت سمجھایا کہ یار اب اس نے شادی کر لی ہے، کسی اور کی ہو گئی ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دو، دنیا میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن سے تم شادی کر سکتے ہو، کتنی تو یونیورسٹی میں لڑکیاں تم پر مرتی تھیں، تم کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کیوں نہیں کرتے جو تم سے محبت کرے؟ کسی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزار کر کیا کرو گے جو تم سے محبت ہی نہیں کرتی؟ تو نعمان نے چیخ کر کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے صرف شیلا چاہیے، چاہے جیسے بھی ملے، لیکن شیلا میرے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو بتاؤ، اور اگر نہیں تو صاف انکار کر دو، بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ تو اس کے دوست جنید نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، تم نے کہا ہے تو یقیناً میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ پھر اس نے اپنے ایک اور دوست کو فون کیا اور اس سے معلوم کیا، تو اس نے کہا کہ فلانی جگہ پہ ایک بابا تو ہیں، لیکن ان کے چلے ہوتے بہت سخت ہیں، اسی لیے ان کے پاس لوگ کم ہی آتے ہیں، مگر وہ شرطیہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے پتہ لے لیا اور اگلے ہی دن فوری طور پر نعمان بجائے گھر جانے کے
اپنے دوست کو لے کر اس بابا کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ یہ ایک پرانا سا کھنڈر تھا جہاں پر بابا آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ بہت زیادہ بوڑھی ایج کا نہیں تھا، درمیانی سی ایج کا ہوگا، یہی کوئی 48 یا 50 کا۔ بابا کے لمبے بال تھے جو کہ میل سے اٹے ہوئے تھے، اور بابا ماتھے کے اوپر سندور لگا کر، سامنے آگ جلا کر، کچھ کھوپڑیاں اور ہڈیاں رکھ کر، گرم پتیلی میں نہ جانے کیا پھینک کر کچھ نہ کچھ بڑبڑائے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم ان کے سامنے جا کر بیٹھے، میں نے سلام کیا تو بابا نے اپنی لال انگارہ آنکھیں کھولیں اور کہا، کسی کے لیے بدبختی لانے کے لیے میرے پاس آئے ہو اور مجھ پر سلامتی بھیجتے ہو؟ یہ جگہ سلامتی بھیجنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ نعمان ایک دم حیران ہو گیا کہ بابا کو کیسے پتا چلا۔ وہ تیری ہو جائے گی، لیکن چلہ بہت سخت کرنا پڑے گا۔ نعمان نے کہا، بابا میں اس کے لیے کچھ بھی کر لوں گا، لیکن اسے ہر حال میں میری ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر دل مضبوط کر لے اور یہ پانی پی۔ بابا نے پانی میں کچھ زرد رنگ کا ملایا اور نعمان کو دیا۔ فوری طور پر نعمان نے وہ پانی پی لیا۔ نعمان کو ایسا لگا جیسے اسے ابکائی آ جائے گی۔ بہت ہی گندا اور بدبودار پانی تھا جو نعمان نے پیا، اور اس کے بعد بابا نے کہا، آج چلا جا، کل سے میرے پاس آنا، لیکن اکیلا، کسی دوست کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں۔ نعمان کے دوست جنید نے برا سا منہ بنا کر بابا کو دیکھا، اور اس کے بعد یہ دونوں اٹھ کر وہاں سے واپس آ گئے۔ جنید نے کہا کہ میں نے تمہیں بابا سے ملوا دیا ہے، اب تم جانو اور بابا جانے، لیکن میرا تمہیں پھر ایک دوستانہ مشورہ ہے، بہتر یہی ہے کہ ان کاموں سے دور رہو، یہ بڑے خطرناک کام ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی نہ ملے اور آخرت بھی چلی جائے۔ تو نعمان ہنسا، کہتا، تو فکر نہ کر، دنیا بھی رہے گی اور آخرت بھی نہیں جانے دیتا، بس یہ کام ہو جائے، اس کے بعد اللہ کے آگے معافی مانگ لوں گا۔ ٹھیک ہے یار، جیسے تیری مرضی۔ یہ کہتا ہوا جنید اپنے گھر کی طرف چلا گیا، جبکہ نعمان اپنے گھر کی طرف۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو آگے بہن رو رہی تھی۔ پریشان ہو گیا اور فوراً کہا، ماں کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہو؟ تو ماں نے ایک زور کا تھپڑ نعمان کے چہرے پہ دیا اور کہا، ساری رات سے جاگ رہی ہوں، تمہارے لیے پریشان ہوں، تمہارا فون بھی بند ہے۔ کیا اسی دن کے لیے میں نے تمہیں بڑا کیا تھا؟ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہاں چلے جاتے ہو اچانک؟ نوکری بھی ابھی تک کہیں جوائن نہیں کی، تو کون سے ایسے کام ہیں جو تمہیں رات رات بھر گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے؟ نعمان نے کہا، آپ ہی معاف کر دیں، کچھ دوستوں کی محفل لگی تھی، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اسی لیے آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن پلیز آپ روئیں تو مت۔ تو ماں نے کہا، ٹھیک ہے نہیں روتی، بتاؤ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے کہا، نہیں، سب کچھ کھا کر آیا ہوں، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، آپ کو بتا دوں کہ ہم دوستوں نے مل کر ایک بزنس اسٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ دنوں مصروف رہوں، پریشان مت ہوئیے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن فون پر اپنی اطلاع دے دیا کرو تاکہ پریشانی کم ہو، تمہیں پتہ ہے آج کل کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ہی، اب آپ جائیں، آرام کریں۔ میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن مغرب سے تھوڑا پہلے وہ بابا جی کے کھنڈرات میں موجود تھا۔ بابا نے اسے ایک منتر بتایا اور کہا، یہ منتر تمہیں بیٹھ کر قبرستان میں کرنا ہے، رات 12 بجے کے بعد۔ 7 دن یہ منتر پڑھو گے تو اس کے بعد تمہیں خود بخود اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بابا نے ایک چیز دی کہ 7 دن کے بعد جب منتر پورا ہو جائے تو کھانے میں کسی طرح ملا کر تم نے یہ چیز شیلا کو کھلا دینی ہے، اور ہاں، سب سے پہلے ہم اس کے شوہر کا خاتمہ کریں گے، اس کے بعد ہی شیلا تمہاری ہو سکتی ہے۔ تم میں اتنا جگرا ہے نا کہ کسی کا خاتمہ کر سکو؟ تو ایک دم سے نعمان ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا مطلب بابا جی؟ مجھے کسی کا قتل کرنا پڑے گا؟ بچے، تجھے قتل نہیں کرنا پڑے گا، جو چلہ تو کرنے جا رہا ہے اس کے ذریعے کچھ موکل تیرے ہاتھ لگیں گے، اور پھر تو جو بھی کہے گا وہ کام وہ کریں گے، لہٰذا حکم تو نے ہی دینا ہے، اور ان کی خوراک بھی تو نے ہی ان کو دینی ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں، محبوب کو قدموں میں لانا ہے تو پہلے خود شیطان کے آگے جھکنا پڑے گا۔ نہ جانے یہ کن راستوں پر نعمان چل پڑا تھا، لیکن اسے فی الحال شیلا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ خیر، اسی طرح سے 7 دن کا چلہ نعمان نے قبرستان میں بیٹھ کر مکمل کر لیا۔ اس چلے کے دوران وہ اپنے ارد گرد سندور سے کھینچا ہوا گول دائرہ لگاتا، آگ جلاتا اور ایک انسان کی کھوپڑی اپنے سامنے رکھ کر وہ چلہ کرتا،
شروع میں تو نعمان کافی ڈر گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو یہ چیز حوصلہ دینے لگی کہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں کچھ موکل آئیں گے تو پھر وہ ان سے جو چاہے کرا سکتا ہے۔ اب نعمان آہستہ آہستہ ان کاموں میں ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک پورے ہفتے کے بعد جب اس کا چلہ مکمل ہو گیا تو اس نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں شیلا اور خالہ لوگوں کی دعوت کرنی چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا واہ، ایک دعوت جو ان لوگوں نے ہماری کی تھی اس میں تو تم اپنا فون اٹھا کر ان کے گھر سے بھاگ آئے تھے، کتنا شرمندہ ہوئی تھی میں خالہ کے آگے، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ ہاں تو کوئی بات نہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب ہم ان کی دعوت کر دیتے ہیں اور میں خالہ سے سوری بھی کر لوں گا۔ واہ بھائی، کمال ہو گیا، نعمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خالہ کو گھر پہ بلایا جائے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے۔ نعمان مسکرایا اور کہا کچھ بھی ہے تو ہماری خالہ ہی نا، اور اندر ہی اندر نعمان شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس نے اب آگے کیا کرنا ہے۔ خیر 2 دن کے بعد ماہا نے خالہ کو فون کیا اور خالہ کی دعوت رکھی۔ خالہ اپنی بہو کے ساتھ ان کے گھر دعوت پر آ گئیں۔ تو ماہا نے پوچھا کہ بھائی کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ تو اپنے آفس میں ہے، اسے چھٹی نہیں ملی، اسی لیے وہ وہیں رہے گا، ہم جو آ گئے ہیں دعوت پر۔ تو ماہا نے ایک دم کہا لیکن بھائی کی کمی تو محسوس ہوگی۔ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، بہو کو لے آئی ہوں نا، یہ تمہیں کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ پھر اسی طرح ان سب میں باتیں ہوتی رہیں اور نعمان گھر سے باہر اپنا چلہ مکمل کر رہا تھا۔ نعمان کچھ پڑھتا پڑھتا گھر میں داخل ہوا جیسا اسے بابا جی نے بتایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بہن نے کھانا تیار کر لیا اور اب صرف اسی کا انتظار ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کھانا بالکل تیار ہے۔ ماہا نے کہا چلو پھر ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا دیں، تمہارا ہی انتظار تھا۔ تو نعمان مسکرانے لگا۔ اس نے آج بڑی ہی خوش دلی سے خالہ اور ان کی بہو شیلا سے سلام دعا کی تھی۔ شیلا خود بھی حیران تھی۔ پھر اس نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پہ جو بھوت سوار تھا وہ اتر گیا ہو، کیونکہ اب میں کسی کی بیوی ہو گئی ہوں، اور اسے بھی یہی امید تھی کہ اب وہ اس طرح کا چھچورا نہیں رہا ہوگا۔ لیکن شیلا نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک پانی ختم ہو گیا۔ فوری طور پر نعمان اٹھا اور اس نے کہا میں پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ لے کر تو جگ گیا لیکن واپس صرف ایک گلاس لے کر آیا اور وہ فوری طور پر اس نے شیلا کو دے دیا۔ شیلا نہیں جانتی تھی کہ اس گلاس میں کچھ ملا ہوا ہے۔ اس نے فوری طور پر وہ پانی پی لیا اور ایک شیطانی سی مسکراہٹ نعمان کے لبوں پر آ گئی۔ تو فوری طور پر ماہا نے کہا تم جگ لے کر گئے تھے اور گلاس لے کر آئے ہو، اب کسی اور کو پانی پینا ہوا تو کیا بار بار اٹھ کر گلاس میں پانی لے کر آؤ گے؟ تو نعمان نے کہا اوہ، اصل میں شیلا کو کھانسی آ گئی تھی، میں پریشان ہو گیا، اسی لیے جگ بھرنے میں دیر لگنی تھی۔ فوری طور پر گلاس میں ہی ان کے لیے پانی لے آیا، میں ابھی جگ لے آتا ہوں۔ دوبارہ اندر گیا اور کچن سے جگ پانی کا بھر کے لا کے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ شیلا نے جب سے وہ پانی پیا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ہلکے ہلکے سے چکر آ رہے ہیں۔ اسے ہر چیز بلر لگ رہی تھی، جیسے ہر چیز ہلکی ہلکی جھوم رہی ہو۔ کھانا کھاتے کھاتے ہی اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، امی گھر چلیں؟ تو فوری طور پر نعمان نے کہا ارے اتنی جلدی، ابھی تو سوئی ڈش بھی نہیں چکھی کسی نے۔ تو شیلا نے کہا نہیں، کھانا اتنے مزے کا تھا، اتنا زیادہ کھا لیا کہ سوئی ڈش کی تو پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے۔ خیر خالہ اپنی بہو کو لے کر واپس گھر چلی گئیں اور یہاں رات کو کمرے میں بالکل بند ہو کر نعمان نے دوبارہ سے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک رات جب شیلا کا شوہر تیز ڈرائیو کرتا ہوا آ رہا تھا، کیونکہ اس کی ابھی ابھی اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی تھی، ایک دم کار ٹرک میں لگی اور موقع پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی خون میں لت پت لاش گھر پر پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ خالہ، شیلا اور اس کے علاوہ ماہا بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، سوائے ایک نعمان کے۔ نعمان تھا جو بہت خوش تھا، ایک بڑا کانٹا تھا جو اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ اب انتظار تھا اسے شیلا کا کہ وہ کب خود آ کر اپنی محبت کا اظہار کرے۔ شیلا بہت زیادہ صدمے میں تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ شیلا کے والدین بھی اس سے ملنے آئے اور اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ تو خالہ نے کہا کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی، میں کیا کروں گی؟ ماہا نے کہا خالہ آپ میرے گھر آ جائیں، کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ شیلا کو اس کے ماں باپ اپنے گھر لے گئے۔ شیلا کے ایک ماموں تھے جو کہ بہت بڑے عامل تھے، ایک نورانی عامل۔ انہوں نے جب شیلا کی یہ حالت دیکھی، کیونکہ شیلا دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، چیزیں رکھ کر بھول جاتی تھی،
جہاں کھڑی ہوتی تھی اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ایک دم کے لیے اسے ایسا لگتا تھا جیسے کسی سنسان جگہ پر کھڑی ہے اور اگلے ہی پل وہ اپنے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ یہ سب چیزیں اس کے ساتھ کافی عرصے سے ہو رہی تھی، لیکن وہ ان سب کو اپنا وہم سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ اس کے شوہر کا اس کو شدید صدمہ لگا ہوا ہے، اس کو بھلا دیتی تھی اور ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کے وہ ماموں گھر پر آئے اور انہوں نے شیلا کی حالت دیکھی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے اور ساتھ ہی کہا، بیٹی تم پر تو بہت شدید قسم کا کالا جادو کیا گیا ہے۔ شیلا ایک دم حیران ہو گئی۔ کالا جادو اور مجھ پر؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک دم اسے نعمان کا وہ خبیث چہرہ نظر آیا جو وہ اس کے شوہر کے جنازے کے آگے مسکرا رہا تھا۔ اس کا ماتھا ایک دم ٹھنکا۔ اسے یونیورسٹی کے وہ دن یاد آنے لگے جب نعمان اس کے پیچھے پاگل تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا کہ جب اس نے پہلی دفعہ اس کو خالہ کے گھر میں دیکھا تو وہ وہاں پر کھڑا نہیں رہ سکا اور باہر چلا گیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، میں جانتی ہوں یہ سب کون کر رہا ہے، اس سب کے پیچھے کون ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ لیکن شیلا نہیں جانتی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ جا کر نعمان سے بات کرے، نعمان آج رات اپنا آخری وار کرنے والا تھا۔ شیلا کے ماموں نے کہا کہ میں کل تمہیں آ کر کچھ چیزیں بتاؤں گا اور تعویذ دوں گا، وہ تم اپنے گلے میں پہننا اور پڑھائی شروع کرو۔ انشاءاللہ یہ تمام کالے عملیات نورانی علم کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس کے ماموں یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے اور شیلا آج رات پرسکون طور پہ سو گئی۔ لیکن جیسے ہی شیلا سوئی تو اس کو لگا جیسے اس کا وجود ہوا میں معلق ہے، اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت وہ ایک کھنڈر میں موجود تھی جہاں پر کچھ عجیب سی زبان میں کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک حصار میں تھی اور دوسرے حصار میں اس وقت اس کے سامنے نعمان بیٹھا تھا۔ اس کا حلیہ بہت عجیب ہو رہا تھا، بال جیسے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، آلتی پالتی مارے وہ نہ جانے کیا پڑھے جا رہا تھا اور آگ میں پھینکے جا رہا تھا۔ شیلا ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی، اٹھ کر بیٹھی اور چیخنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں کیسے آئی؟ تو ایک دم نعمان نے اپنی آنکھیں کھولی اور مسکرا کر اس کی طرف اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ لیکن شیلا کہاں پرسکون رہنے والی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، میرے شوہر کو بھی تم نے ہی مارا ہے نا؟ تو نعمان نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ بس یہی وہ وقت تھا جب وہ حصار سے باہر نکلی اور نکلتے سار ہی نعمان پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ لیکن نعمان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شیلا حصار سے نکلے گی تو اس کے موکل شیلا کو بھی مار دیں گے۔ جیسے ہی اس نے حصار سے باہر قدم رکھا اور نعمان کی طرف لپکنے لگی، ویسے ہی شیلا کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا اور شیلا وہیں زمین پر گر گئی۔ نعمان کا چلہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنا حصار بھی توڑا اور شیلا کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ شیلا اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ تم مر نہیں سکتی، تم صرف میری ہونے کے لیے بنی ہو، تمہاری جان نہیں جا سکتی۔ وہ اس کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بابا کے پاس لے آیا۔ بابا، آپ نے تو کہا تھا کہ شیلا میری ہو جائے گی، لیکن یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہی، اس کے ناک اور منہ سے مسلسل خون آ رہا ہے۔ بابا نے نعمان کی طرف دیکھا اور کہا، اسے اس حصار سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، اس کی آنکھ اتنی جلدی کھلنی نہیں چاہیے تھی۔ یقیناً اس پر کوئی نہ کوئی نورانی علم کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جو ماموں شیلا کے اس کے گھر میں آئے تھے وہ اس پر پڑھ کر بہت سی آیات پھونک کر گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ حصار میں وقت سے پہلے ہی ہوش میں آ گئی۔ لیکن اس کے ماموں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نعمان آج کی رات ہی اپنا آخری وار کر دے گا، ورنہ وہ اس کو شاید تعویذ بھی دے جاتے۔ اور شیلا کی یہ بدقسمتی تھی کہ وہ جس کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی تھی اسی کے سامنے خود اس کی موت ہو گئی۔ جب بابا نے کہا کہ یہ مر چکی ہے تو نعمان جیسے پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں بابا، یہ مر نہیں سکتی۔ بابا نے کہا، یہ مر چکی ہے۔ کالا علم اتنا ہی خطرناک ہے، اگر یہ چلہ مکمل نہ ہو تو یہ جان لے لیتا ہے، یہی تو اس کی ایک خراب بات ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ لہٰذا اب تم بھی بچ کے رہنا، تمہیں ایک چلہ بتا رہا ہوں، وہ رات کو لازمی کرنا، کیونکہ تم نے اپنا چلہ بھی اس کے چکر میں ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ بچے، تیری جان کو کہیں خطرہ نہ ہو۔ نعمان خاموشی سے بابا کی باتیں سنتا رہا اور اس کے بعد ڈھیلے قدموں سے گھر چل کر آ گیا۔ دوسری طرف ماہا شدید پریشان تھی، کیونکہ اس کو کئی دنوں سے اپنا بھائی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے گھر آتے ہی نعمان کا حلیہ دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟
نعمان نے اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ آرام کرنا چاہتا ہے، اسے تنگ نہ کریں۔ وہ کمرے میں گیا، دروازہ بند کر کے بیٹھا اور حصار کھینچ کر چلا کرنے لگا، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا۔ وہ خود اس حصار سے نکلا۔ جو ہڈی اس کے سامنے پڑی تھی اس نے وہ پکڑی اور اپنی کلائی پر مضبوطی سے پھیر لی۔ اس کی کلائی کٹ گئی اور بھل بھل خون باہر نکلنے لگا اور اس کی وہیں موت ہو گئی۔ وہ شیلا کے بنا جینا نہیں چاہتا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کے راستے کو چھوڑ کر شیطانی راستے پر چلے اور اس کی موت حلال ہو جائے؟ اس طرح تو وہ بخشا جائے گا۔ لہٰذا حرام کام کرنے والا حرام کی موت ہی مر گیا۔ ایک ایسا خونی عشق جس نے 3 لوگوں کی جان لے لی۔